لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ. اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیل انامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، محبی فی اللہ علامہ عبدالرحمن جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محبی فی اللہ قاری محمد اختر نورانی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع گجرات، محبی فی اللہ حافظ محمد اصغر صاحب معاون خصوصی جلالیہ سسٹم آف مدارس جماعت جلالیہ پاکستان اور دیگر سٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید محبی فی اللہ حافظ محمد عارف جلالی صاحب نے مکان کی تعمیر کے موقع پر اور اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل سجائی ہے. اللہ رب العزت اس انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منصور فرمائے اور اہل خانہ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات و ثمرات سے مالا مال فرمائے. مکان اور مکینوں کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے عافیت سے رکھے اور مرحومین کو اجر وافر عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کے بندے کے حوالہ سے اس کے اوصاف اور کمالات اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. معزز سامعین، دیکھیں تمام خلق خدا ان کا ادعا یہی ہے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں. جسے بھی توحید کا عرفان نصیب ہوا ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں.
لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا شرف والا ہے، اور وہ کتنی عزت و توقیر والا ہے جسے خالق کائنات اپنا بندہ کہے۔ تو جسے کلام ربی کے اندر اپنا بندہ کہا گیا، اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، اس کی صفتیں بیان کرتے ہوئے، اس کی اداؤں کا ذکر کرتے ہوئے اس خالق نے اپنے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وصف ایسا اپنانا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں جب ہمیں رب تعالیٰ عاجزی و انکساری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عاجزی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے تو چلنا ہی، ایک چلنا ہے جسے رب تعالیٰ متکبرین کی علامت قرار دیتا ہے، ایک چلنا ہے جسے رب تعالیٰ اکڑ اکڑ کے چلنے والوں کے بارے میں زجر اور توبیخ بیان کرتا ہے، اور ایک چلنا ہے جو عاجزی و انکساری کے ساتھ نظریں جھکا کے چلنا، اسے رب تعالیٰ اپنے بندوں کی شان بیان کرتا ہے، اپنے بندوں کا کمال بیان کرتا ہے۔ چلنا تو سبھی نے ہے، کوئی گھر سے چل کے مسجد جاتا ہے، کوئی گھر سے چل کے اسکول اور مدرسے میں جاتا ہے، تعلیم گاہ میں جاتا ہے، کوئی گھر سے چل کے جہاں اس کے معاش کا ذریعہ ہے وہاں تک جاتا ہے، کوئی گھر سے چل کر جہاں اس نے معاملات انجام دینے ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے۔ اگر وہ چلے گا اللہ کے بندوں کی طرح تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب پائے گا، اگر وہ چلے گا متکبرین کی طرح تو اللہ کے حضور اس کے لیے انجام لکھا گیا ہے۔ اس لیے اپنی تباہی کے اندر، اپنی جو ہے فطرت اور کے اندر یہ کوشش کریں کہ جو کام بھی کریں عاجزی و انکساری کے ساتھ کریں۔ ہاں، عاجزی و انکساری ایسا مبارک وصف ہے، دیکھیں ہر آدمی اس کی یہ جبلی فطرت اور چاہت ہے کہ میں اپنے جیسوں میں سے ایک نمایاں مقام حاصل کر لوں، میں اپنے لیے مرتبہ اور شرف حاصل کر لوں، میں لوگوں میں سے انفرادیت حاصل کر لوں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، جو عاجزی و انکساری اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ خوش آمد کے لیے نہیں، چاپلوسی کے لیے نہیں، مطلب براری کے لیے نہیں عاجزی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کے حاصل کرنے کا ارشاد فرما دیا۔ اگر رفعت کا حصول چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، لوگوں میں انفرادیت چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا۔ حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ جو اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے رب تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے رب تعالیٰ اسے نیچے فرما دیتا ہے۔ اس لیے عاجزی و انکساری کو اختیار کریں، جس کا انجام بہتر ہے، جس کا انجام اچھا ہے، اور جس کا انجام بلندی ہے، اور جو خود اپنے آپ کو متکبرین کے طرح آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ اسے نیچے کر دیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں جس طرح عباد الرحمن کا وصف ہے، جس طرح اولیاء کاملین کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کے صالحین بندوں کا انداز ہے۔ وہ صفت اپنائیں جن کے اوصاف کے سبب وہ لوگ اللہ رب العزت کے مقرب بن گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منتخب وہ ہستیاں بن گئیں، اللہ کے حضور پسندیدہ ہو گئے، اس وجہ سے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ کتنے وہ مبارک لوگ ہیں جن کے اوصاف رب تعالیٰ نے کلام ربی کے اندر بیان کر دیے، اس کلام الہی کے اندر جن کے وصفوں کو جگہ دے دی گئی، جس کے ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں عباد الرحمن کے اوصاف جو قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے، ان اوصاف کو پڑھیں اور پھر غور کریں کہ ہم صفتیں تو اولیاء کاملین کی پڑھ رہے ہیں، ہم اوصاف تو اللہ کے بندوں کا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر حرف کے بدلے میں ہمیں رب تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے،
ہمارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اگر ان اوصاف کو ہم اختیار کریں گے، وہ صفتیں ہم اپنائیں گے، وہ کیفیات ہم اپنائیں گے، تو ہم بھی یقیناً ان بندوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جن کی اضافت خالق نے اپنی طرف کی، جنہیں عباد الرحمن کہا، اللہ رب العزت کے بندے کہا گیا۔ اور دیکھیں زمانے کے اندر جو مرتبہ اور مقام حاصل کرتا ہے وہی کرتا ہے جو عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے۔ شیخ سعدی دانائے شہراز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اسی بات کو سمجھایا کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو بھری ہوئی ٹہنی میوے کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے سر کو زمین پر رکھتی ہے۔ دیکھیں درخت ہوتا ہے اور اس کی کئی ٹہنیاں ہوتی ہیں، جس ٹہنی پر پھل زیادہ ہوگا وہی ٹہنی دوسری ٹہنیوں سے نیچے نظر آئے گی، وہی ٹہنی دوسروں سے نیچے نظر آئے گی۔ جو پھل سے بھری ہوئی ہوگی، پھل سے لدی ہوئی ہوگی، وہی ٹہنی نیچے نظر آتی ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، تو اس لیے کہ یہ عاجزی اہل اللہ کا طریقہ ہے، یہ مقربین کا طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور جو بھی عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اللہ رب العزت اسے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نے آج یہی عنوان تاکہ اس سے ہمیں فائدہ اور نفع بھی ہو، ہم اس پر عمل بھی کریں، اس طریقے کو اختیار بھی کریں، مرحومین کی بخشش کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔